اچھا عثمانی صاحب یہ جو مخصوص نشستوں والا معاملہ بیسیکلی اسپیکر صاحب نے یہ کہا کہ آئی ایم ویٹنگ فار دا الیکشن کمیشن نوٹیفیکیشن، وہ وہاں سے ظاہر ہے سپریم کورٹ کی ڈائریکشن ای سی پی کو ہے، وہیں سے مجھے ڈائریکشن آئے گی۔ اب سوال بڑا ایک کرٹیکل ہے عثمانی صاحب، وہ یہ کہ فل کورٹ بینچ بنا، مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا، 13 ممبر نے وہ کیس سنا، 13 ممبر بینچ نے۔ اب وہ ایک آئینی معاملہ ہے، اب وہ کیس پینڈنگ ہے، اس کی ریویو پٹیشن ہے۔ اب سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ وہ جو ریویو پٹیشن ہے، کیا وہ 5 ممبر یا 7 ممبر جو بینچ ڈٹرمن ظاہر ابھی ہونا ہے، کانسٹیٹیوشنل بینچ وہ سنے گا یہ، یا پھر وہ فل کورٹ بینچ اس کو واپس وہی سنے گا؟ اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے یہ تو چیز، اس میں تو کوئی وہ ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جو ایک اپیل کوئی ڈیسائیڈ کرتی ہے سپریم کورٹ، اگر اس پہ ریویو بعد میں فائل ہوتی ہے تو وہ ریویو وہی بینچ سنتی ہے جس بینچ نے پہلے اس کو سنا تھا۔ یہ ایک سٹینڈرڈ رول ہے سپریم کورٹ کا، اور اس کے بہت وجوہات ہیں، لیکن یہ سٹینڈرڈ رول ہے، اور یہ اس میں بھی وہی ہوگا چونکہ یہ ریلیٹ کرتا ہے پرانے زمانے کی، یعنی اس امینڈمنٹ سے پہلے کے زمانے کی، تو یقیناً یہ جب جائے گی تو یہ یقیناً وہی بینچ سنے گی جس بینچ نے پہلے سنا۔ ہمارے دوست نقوی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، وہ بھی آپ سے کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی حیدر۔ اچھا سر، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کیونکہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، یہ جو آئینی بینچ کی بات ہو رہی ہے، کیا 27ویں ترمیم جو آ رہی ہے اس میں اس آئینی بینچ کے کردار کو اس طرح محدود کیا جا سکتا ہے کہ ہر وہ کیس جو پارلیمنٹ ریلیٹڈ ہو، جو پارلیمانی افیئر سے ہو، چاہے وہ صدر ہاؤس کا ہو، چاہے وزیر اعظم ہاؤس کا ہو، یا ان کے نیچے کام کرنے والے اداروں کا، ان کے لیے ایک بینچ الگ بنا دی جائے ان کے کیسز کے لیے، اور باقی کیسز سپریم کورٹ کے جو باقی جو ججز ہیں وہ سنتے رہیں؟ ایسا ممکن ہے؟ ممکن تو ہر ایک چیز ہے، جو چاہیں کر لیں، لیکن جو کرنا یہ چاہیے ان کو صورت وہ یہ کہ ان کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ جب ایک کیس آتا ہے تو وہ کس کے پاس جائے گا، یہ فیصلہ وہ اس بیسس پہ کریں۔ جب آئینی جو بینچز ہوتی ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف ان چیزوں کو دیکھتی ہیں جس میں کہ آئین کی کوئی پروویژن کو چیلنج کیا گیا ہو یا اس کے خلاف کوئی کچھ کہا گیا ہو، اس کو اس کے لیے جاتی ہے، اس کے لیے آئینی جی پارلیمنٹری افیئرز بھی، یعنی جو بھی آئینی چیزیں ہیں، یا جو مثلا اگر کوئی ایک پارلیمنٹ نے کوئی لا پاس کیا اور اس کا چیلنج کیا ہو، کسی نے چیلنج کیا تو وہ آئینی بینچ کے پاس جائے گا۔ لیکن باقی جو کیسز ہیں وہ تو اس میں فیصلہ کرنا کہ یہ آئینی بینچ کرے گی، دوسرے کرے گی، اس میں اگر پڑ گئے تو سپریم کورٹ کا حال برا ہو جائے گا۔ اچھا نقوی صاحب، عثمانی صاحب، یہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچز کی فارمیشن کے حوالے سے سپریم کو یہ 26ویں آئینی ترمیم یہ کہتی ہے کہ دیر شیل بی کانسٹیٹیوشنل بینچز آف دا سپریم کورٹ کمپرائزنگ سچ ججز آف دا سپریم کورٹ and for such term as may be nominated and determined by the Judicial Commission of Pakistan from time to time۔ یہ بات ہمارے سامنے آ گئی۔ اب یہ جو امینڈمنٹ ان دا آرٹیکل 175A ہے، اس کے اندر جو ممبرز ہیں جوڈیشل کمیشن کے جنہوں نے یہ بینچز بنانے ہیں، اس میں چیف جسٹس پاکستان اس کو چیئر کریں گے، 3 سینئر موسٹ جو ججز ہیں وہ اس کا حصہ ہوں گے، اب فیڈرل منسٹر بھی ہوں گے لا کے، اٹارنی جنرل بھی فار پاکستان وہ ہوں گے۔ اب جو ایک اہم ایشو اس پہ آیا ہے وہ سینئر موسٹ آف دا جج آف دا کانسٹیٹیوشنل بینچز۔ اب پہلے یہاں پہ یہ ہوگا کہ مرغی وہ بچہ ہو کیا انڈا، اب یہ جو ممبر ہوگا یہاں پہ انڈا ہوگا کہ مرغی پہلے آئے گی، کیونکہ ایک ممبر کا پہلے جو تعین کرنا ہو، جس نے ووٹ دینا ہے، ہی ول بی سینئر موسٹ جو ہے ممبر آف دا کانسٹیٹیوشنل بینچ۔ وہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچز وہ ابھی بنے ہی نہیں ہیں، تو یہ جو ایک ووٹ ہے اس کا آگا پیچھا کیسے ہوگا؟ آپ نے دیکھا ہوگا اس کو بھی۔ میں نے دیکھا، لیکن اتنی ڈیٹیل سے میں نے ابھی نہیں دیکھا اس کو کہ میں آپ پہ اس پہ کوئی ویو دے سکوں، لیکن بصورت یہ چیزیں جو ہیں یہ تو فیصلہ کرنا پڑے گا۔ یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے نا، جب بھی آپ کوئی امینڈمنٹ کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن میں یا کسی لا میں، تو اس کی جب ایکچوئل اس کی انیکشن ہوتی ہے تو اس وقت پرابلمز ہمیشہ ہوتے ہیں۔ یہ کوئی دیر از نو پرفیکشن تو ہے نہیں، تو اس میں ہمیشہ پرابلمز ہوتے ہیں۔ وہ پرابلمز ریزالو کیے جا سکتے ہیں کیونکہ سپریم کورٹ کے پاس پاورز ہیں کہ وہ اپنے رولز اور پروسیجرز بنا سکتی ہے، تو وہ کر سکتی ہے سپریم کورٹ۔ اچھا عثمانی صاحب، 26ویں آئینی ترمیم آپ کو پتا ہے وہ چیلنج ہو گئی ہے،
सुप्रीम कोर्ट के सामने। अभी ये जो सवाल वही है कि ये जो चैलेंज हुई है ये वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इसको देखेगा, फुल कोर्ट बेंच देखेगा, ये जो 3 मेंबर कमेटी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बनी हुई है वो डिसाइड करेगी कौन सा बेंच सुनेगा। आपको क्या लगता है आइडियली क्या होना चाहिए? नहीं, लेकिन जिस तरह से जो इनके व्यूज हैं 26 अमेंडमेंट में, तो उसके लिहाज से तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने जाएगी, क्योंकि ये चैलेंज हुआ है ना, एक बाकायदा कोर्ट में ये चैलेंज किया गया है ये जो अमेंडमेंट है। हालांकि इसमें चैलेंज हो ही नहीं सकता, आइन में साफ लिखा हुआ है कि ये जो चीज़ जो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उसको किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये लिखा हुआ है साफ, तो चैलेंज तो हो ही नहीं सकता। लेकिन बात सूरत जब जाएगा तो ये जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास। शाइक उस्मानी साहब, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। नाजरीन, एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, बाद ये जो मामला है इसके ऊपर जो राना सनाउल्लाह साहब या बाकी और मुख्तलिफ लोग किस तरह के बयानात दे रहे हैं कि जी कौन सीनियर है, कौन कंट्रोवर्शियल है, कौन नॉन कंट्रोवर्शियल है, ये जो सारा मामला है क्या, अब इसके ऊपर होगा क्या, हुकूमत क्या सोच रही है, तफसील से बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक।